اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ مقدسہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں جو سب کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، جو فرش والوں کے لیے بھی رسول بن کر تشریف لائے، جو عرش والوں کے لیے بھی رسول بن کر تشریف لائے، جو مشرق والوں کے لیے بھی رسول بن کر تشریف لائے، جو مغرب والوں کے لیے بھی رسول بن کر تشریف لائے، جو شمال والوں کے لیے بھی رسول بن کر تشریف لائیں، جو جنوب والوں کے لیے بھی رسول بن کر تشریف لائیں، جو پوری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، اور ایسے بے مثال بن کر تشریف لائے، ایسے بے مثال بن کر تشریف لائے کہ پہلے کے انبیاء آئے تو معجزہ لے کر آئے، اور ہمارے نبی آئے تو سر سے پاؤں تک مکمل معجزہ بن کر تشریف لائے، مکمل معجزہ بن کر تشریف لائے۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، کلیم اللہ کو بھی اللہ نے پاور عطا فرمایا تھا، اور حبیب اللہ کو بھی اللہ نے پاور عطا فرمایا تھا، تو جب ضرورت پڑی پانی کی، جب ضرورت پڑی پانی کی ان دونوں کے ساتھیوں کو، جب ضرورت پڑی پانی کی ان دونوں کے ساتھیوں کو، تو کلیم اللہ نے پتھر سے پانی نکال دکھایا، اور حبیب اللہ نے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دکھایا۔ پتہ چلا کہ لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا یہ کلیم اللہ کا کمال ہے، اور انگلیوں سے پانی نکالنا یہ حبیب اللہ کا کمال ہے۔ انگلیوں سے پانی نکالنا یہ حبیب اللہ کا کمال ہے۔ حضرات، جب میدان تہ میں قوم موسیٰ قیدی بنائی گئی، اور 40 برس تک
اس میدان میں قیدی کی حیثیت سے رہی، تو جب ضرورت پڑی پانی کی قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو، تو پہنچے اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ تو میدان تہ میں 12 قبیلوں کے لوگ جمع تھے، قیدی کی حیثیت سے تھے۔ تو رب کے کلیم نے ایک پتھر پر 12 لاٹھی مارا، تو اس پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور مسلمانوں یاد کرو میدان تہ کے اس واقعے کو کہ جب پیغمبر اعظم مدینۃ المنورہ سے 1500 صحابہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ عمرہ کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے میدان حدیبیہ میں خیمہ لگایا، پڑاؤ ڈالا۔ اسی اثنا میں میدان حدیبیہ کا کنواں سوکھ گیا اور دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایک ایک قطرہ پانی کے لیے محتاج ہو گئے، تو پہنچے اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ پانی کا کنواں سوکھ گیا ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اے میرے آقا اگر پانی نہ ملا تو پیاس کی شدت ہم سب پر غالب آ جائے گی۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا وہ میرے صحابہ سنو سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تھوڑا بھی پانی ہو تو ایک پیالے میں لے کر آؤ، ابھی پانی کا انتظام ہو جائے گا، ابھی پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے کسی طرح ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی اکٹھا کیا، کسی طرح ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی اکٹھا کیا اور لے کر پہنچے حضور کی بارگاہ میں۔ تو پیغمبر اعظم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ 1500 صحابہ نے اپنی بھی پیاس بجھائی، جانوروں کی بھی پیاس بجھائی، جتنے برتن تھے سب بھر لیے، لیکن پانی کا نکلنا تب تک بند نہیں ہوا جب تک کہ پیغمبر اعظم نے اپنا پیارا ہاتھ پیالے سے باہر نہیں کیا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات میدان حدیبیہ کے اس واقعے کے بعد جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ اس وقت 1500 تھے، لیکن اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کے لیے کافی ہوتا۔ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نہ دیا
پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیہ پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، سر سے پاؤں تک مکمل معجزہ بن کر تشریف لائے۔ انگشت مبارک کا ایک اور معجزہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب مکہ کی وادی میں مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی تو ابو جہل نے حاکم یمن حبیب یمنی کو بلایا۔ اس لیے بلایا تاکہ وہ اہل مکہ کو سمجھائے اور وہ اپنے مذہب کو تبدیل نہ کر پائے، اہل مکہ کو سمجھائے تاکہ وہ اپنے مذہب کو بدل کر مذہب اسلام میں شامل نہ ہو پائے۔ تو جب حبیب یمنی آئے، میٹنگ بلائی گئی، اس میں حضور کو بھی بلایا گیا، تو حبیب یمنی نے کہا، اے محمد عربی، اگر آپ نبی ہیں تو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو حبیب یمنی نے کہا کہ میری دو خواہش ہے، اگر وہ دونوں خواہش پوری ہو گئی تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا، بولو تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیجئے۔ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیجئے، کیونکہ حبیب کا یہ یقین تھا کہ جادوگر کا کمال سورج پر نہیں چل سکتا، چاند پر اس کا کمال نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوگا، جو رسول ہوگا، اسی کا کمال چاند و سورج پر ہو سکتا ہے۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا، اگر میں کر دیا تب؟ تو حبیب نے کہا کہ پھر ہم اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر آپ کے غلام بن جائیں گے۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا، چلو۔ چاند کی چاندنی رات تھی، پیغمبر اعظم سب کو لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے، اور جب اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چاند اس طرح دو ٹکڑے میں بٹ گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا تو دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چڑ گیا، ماہ کا کلیجہ چڑ گیا۔ اب دیکھیے، جیسے ہی اس معجزے کو حبیب یمنی دیکھا، تڑپ گیا اور پھر کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو تھام لیا۔ آئے تھے مذہب اسلام کو روکنے کے لیے، لیکن لوٹ رہے ہیں خود ہی مسلمان ہو کر۔ اب حبیب کہتا ہے، یا رسول اللہ، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری بچی معذور ہے، اپاہج ہے، نہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کونین کے داتا نے فرمایا، طٰہٰ و یاسین نے فرمایا، مزمل و مدثر نے فرمایا، اے حبیب جا اپنے
اپنے گھر تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب حبیب جب اپنے گھر یمن پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہی معذور بیٹی چل کر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی پر نظر ڈالتے ہیں، صحت مند پاتے ہیں تو خوشی میں جھومنے لگتے ہیں۔ حبیب کہتے ہیں میری بیٹی تو معذور تھی، تو اپاہج تھی، تو اندھی تھی، پھر تو تندرست کیسے ہو گئی؟ تو بیٹی کہتی ہے بابا جان، ایک رات میں نے نورانی شکل والے ایک بزرگ کو دیکھا جس نے مجھ سے فرمایا اے لڑکی تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے، اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے گی تو تندرست ہو جائے گی، صحت مند ہو جائے گی۔ اے میرے بابا جان، میں نے خواب میں ہی کلمہ پڑھ لیا، جب صبح اٹھی تو میں ایسی ہی تھی جیسا کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ جبھی تو میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، سب کے رضا، رب کے رضا لکھتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔